والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصر. ایک عجیب صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عشق الہی اور اللہ سے محبت اور چیز ہے اور شریعت ظاہرہ اور سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم احکام کتاب اللہ یہ کچھ اور ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوثی اس لیے ہوتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ کریم کی محبت سے آشنا کریں، اس کی ذات سے آشنا کریں، اس کے وسیع کرم سے آشنا کریں اور اس بات سے آشنا کریں کہ حقیقی محبت کا مستحق صرف اللہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے اصول فطرت ہے کہ صرف ایک ہی محبت انسانی دل میں نہیں ہوتی، اس میں بہت سی محبتیں ہوتی ہیں. ایک دل میں اپنی زندگی سے اپنی ذات سے محبت بھی ہوتی ہے اور ہر دل میں ہوتی ہے. ایک دل میں اپنی اولاد سے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے اور ہر دل میں ہوتی ہے. اسی دل میں اسی وقت والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے. دنیاوی زندگی بآرام اور باعزت گزارنے سے محبت ہوتی ہے. اپنے گھر بار، اپنے مال و منال، اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے. اور یہ ساری محبتیں منع نہیں ہیں. اگر ان سب رشتوں سے محبت کا تعلق نہ ہو تو پھر نفرت ہوگی. دو باتوں میں سے ایک تو ہوگی. اگر نفرت نہ ہوگی تو کم از کم لا تعلقی تو ہوگی، کوئی تعلق نہ رہے گا. انسانی زندگی کیسے چل سکے گی؟ ہاں، قرآن حکیم کا مطالبہ یہ ہے کہ والذین آمنوا، جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اشد حبا للہ، یہ ساری محبتیں تو ان کے دل میں ہوتی ہیں لیکن سب سے شدید محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. اس شدت سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں مقابلہ آ جائے، دنیا کی محبت چھوڑنی پڑے یا اللہ کی محبت چھوڑنی پڑے، تو پھر وہ دنیا کی محبت ترک کرتا ہے، اللہ کی محبت ترک نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی نسبت بہت زیادہ، بہت شدت کے ساتھ اور بہت شدید ہے، یہ چھوڑی نہیں جا سکتی. اسی طرح کبھی رشتہ دار، اولاد راہ حق میں آڑے آتی ہے تو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے تو اللہ کا بندہ اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، خواہ اسے اولاد بھی قربان کر دینی پڑے. یا کسی وقت جان پہ بن آتی ہے
اور اگر وہ راہ حق پہ رہتا ہے تو جان کو خطرہ، جان کے ساتھ بھی محبت ہے، اپنے وجود کے ساتھ بھی محبت ہے، اپنی زندگی کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن محبت الہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جان ہار جاتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، جان نثار کر دیتا ہے، محبت الہی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے نوع انسانی کو جو دیا اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، کنتم اعداء، کیا لوگوں تم صرف دشمن تھے، ہر ایک کے دشمن، اپنوں کے دشمن، بیگانوں کے دشمن، قبائل قبائل کے دشمن، حکومتیں حکومتوں کی دشمن، خاندان خاندانوں کے دشمن، افراد افراد کے دشمن، بھائی بھائیوں کے دشمن، باپ بیٹوں کے دشمن، حتیٰ کہ تم اپنی ذات کے بھی دشمن تھے کہ خود کو بھی جہنم میں گرانے پہ تلے ہوئے۔ کنتم اعداء، تم صرف دشمن تھے، اور نہ صرف دوسروں کے بلکہ اپنی ذات کے بھی دشمن تھے کہ ایسا کردار اپنایا ہوا تھا کہ خود کو بھی جہنم میں گرانے پہ مصر تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور میرے نبی نے مبعوث ہو کر تمہارے دلوں میں محبت کے چشمے پیدا کر دیے، محبتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور آن کی آن میں تم لوگ نہ صرف خود سے بلکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بن گئے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، دشمنیاں چھوڑ کر دوستیاں بانٹنے لگے، محبتیں بانٹنے لگے۔ یاد رہے کہ محبت جب بڑھتی ہے، محبت ایک رشتہ ہوتا ہے، محبت ایک طلب ہوتی ہے جو محبوب کا قرب چاہتی ہے، محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے، محبوب سے بات کرنا چاہتی ہے، محبوب کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ اور جب یہ رشتہ بڑھ کر جنون کی حد تک چلا جائے کہ محبوب کے علاوہ کچھ سجھائی نہ دے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یعنی عشق کیا ہے؟ کمال محبت ہے۔ جب محبت اپنی انتہا کو، اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی، یعنی دو کام یک وقت نہیں ہوتے کہ محبت بھی ہو اور مخالفت بھی ہو، محبت بھی ہو اور نافرمانی بھی ہو، محبت بھی ہو اور عدم اطاعت بھی ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہوتی۔ اسی لیے عرب شاعر نے کہا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو جب یہ محبت بچوں سے ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اپنی محنتیں ان کی خاطر کرتے ہیں۔ جب یہ محبت ملک سے ہوتی ہے تو اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملک پر آنچ آئے تو ہم جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ جب یہ محبت دین سے ہوتی ہے تو ہم دین کے لیے اپنی محنتیں کرتے ہیں۔ جب یہ محبت اللہ سے ہوتی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ زندگی کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، بلکہ خود زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ محبت الہی ممکن نہیں ہے کہ عشق رسول کے علاوہ نصیب ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کے لیے جاننا شرط ہے۔ اب ایک آدمی کو، ایک شے کو، ایک شخص کو، ایک فرد کو
ایک کیفیت کو کوئی جانتا ہی نہیں تو اس سے محبت کیا کرے گا، یہ نفرت کیا ہوگا، تو اسے جانتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جاننا شرط ہے، اور اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے صرف ایک ذریعہ، ایک وسیلہ اور ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اگر ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نصیب ہوئی۔ دنیا میں کوئی دوسرا وحی الہی کا گواہ نہیں ہے کہ وحی الہی نازل ہو رہی تھی اور میں بھی سن رہا تھا یہی تھی، بلکہ اکیلا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے وحی الہی کا بھی۔ قرآن بھی اگر معرفت الہی عطا کرتا ہے تو وہ بھی رسول کی وساطت سے نصیب ہوا۔ قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، قرآن کے معانی یہ بتانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام۔ عربی ایک ایسی وسیع ترین زبان ہے، دنیا کی واحد زبان ہے جس میں دو ایک دوسرے کی ضد معنی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہے لیکن اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ایک دوسرے کے الٹ بھی۔ مثلا ایک لفظ ہے مولا، اب مولا کا معنی آزاد کردہ غلام ہے، کسی کا غلام ہو وہ اسے آزاد کر دے تو کہیں گے مولا فلاں، فلاں بندے کا آزاد کردہ غلام۔ غلام بھی مولا ہے اور آقا کی جگہ بھی لفظ مولا ہی استعمال ہوگا۔ اب آقا اور غلام ایک دوسرے کی ضد ہے، آقا ہونا اور بات ہے، غلام ہونا اور بات ہے، لیکن آقا کی جگہ بھی مولا استعمال ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا و مولانا کہا گیا، یہ آپ کی تعریف میں بھی کہا گیا، آقا و مولا کہا گیا۔ اب جس زبان میں ایک لفظ کے متعدد معنی، اور یہ تو شاید کئی زبانوں میں ہو کہ ایک لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہو، لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی زبان میں ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ یہ وسعت صرف عربی کے دامن میں ہے۔ عربی وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا۔ عربی وہ زبان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور عربی وہ زبان ہے جسے اللہ نے اہل جنت کے لیے پسند فرمایا۔ ساری زبانیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، جس طرح سارے دن اللہ کے تخلیق کردہ ہیں لیکن جمعۃ المبارک کو فضیلت دے دی، سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن رمضان کا ثانی کوئی نہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں لیکن لیلۃ القدر جیسی کوئی دوسری رات نہیں ہے۔ ساری زبانیں اللہ نے سکھائی مخلوق کو، لیکن عربی کی مثال کوئی دوسری نہیں ہے۔ جب اس زبان میں اتنی وسعت ہے تو قرآن کے معنی کا کیا ہوگا جو عربی میں ہے؟ اور آج یہ جو گروہ بندیاں مسلمانوں میں ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر گروہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا اپنی پسند کا ترجمہ کر کے دلیل گھڑ لیتا ہے، لیکن قرآن کا معنی مستند کیا ہوگا، کس پر اعتبار کیا جائے گا؟ اللہ کریم نے یہ منصب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ لوگوں پر بیان فرمائیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا، حالانکہ پہلے سامعین جو تھے وہ عرب تھے، اہل زبان تھے، عربی سے خوب آشنا تھے، اس کے ایک ایک لفظ کی باریکیوں کو جانتے تھے، لیکن اہل لغت پر، اہل زبان پر مفاہیم اور معانی کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ منصب جلیلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوا لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ لوگوں پر بیان فرمائیں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، کیا مطلب ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ ان مفاہیم و مطالب کی اہمیت اتنی ہو گئی، اتنی ضروری ہو گئی قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ نماز فرض ہوتی ہے، وضو فرض نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، ورنہ وضو فرض نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو چونکہ نماز کے لیے ضروری ہے تو اس وقت وضو کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کو بھی اتنی ہی اہمیت قرآن کے حوالے سے دینی پڑتی ہے، وہی ایمان، وہی عقیدہ۔ اور اگر حدیث پاک کا انکار کر دیا جائے تو یہ ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کریم کا انکار کر دیا جائے۔ لہذا معرفت باری نصیب ہوگی قرآن سے، حدیث سے، قرآن کے مستند مفاہیم سے۔ تیسرا ذریعہ قرآن کی سند کا یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اس پر عمل کیا اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لہذا تعامل صحابہ سند ہے۔ قرآن اور حدیث کی سند تعامل صحابہ ہے کہ صحابہ نے اس حدیث پر کس طرح عمل کیا، قرآن پر کس طرح عمل کیا۔ پھر قرآن کے احکام اصولی ہیں، مثلا عبادت کرو، حکم دے دیا گیا، اقیموا الصلاۃ، اللہ کی عبادت کرو۔ اوقات بھی بتا دیے گئے، 5 اوقات کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، لیکن کس طرح سے کرو، رکعت کتنی ہوں گی، ان میں پڑھا کیا جائے گا، رکوع و سجود کیسے ہوگا، قیام اور جلسہ کیسے ہوگا، اس میں خطا ہوگی تو کیا اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا، یا سجدہ صاف کیا جائے گا، یا کوئی ایسی خطا ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی، یہ ساری تفصیل کہاں سے ملے گی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، میرے محبوب یہ آپ نے بیان کرنا ہے، میں نے تو حکم دے دیا کہ الصلاۃ، اب صلاۃ کیا ہے اور کیسے ادا ہوگی یہ سارا بیان آپ کا منصب ہے۔ تو جب اللہ تک رسائی کا راستہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بنیادی محبت محمد الرسول اللہ سے ہوگی۔ اسی لیے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ یعنی والدین کی محبت سے منع نہیں فرمایا، اولاد کی محبت سے منع نہیں فرمایا، لوگوں کی محبت سے منع نہیں فرمایا، منع یہ فرمایا کہ کوئی محبت میری محبت سے بڑھ نہ جائے، سب سے زیادہ محبت جو ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی اس نے اللہ سے کی۔ فما قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہیں واقعی اللہ کی شان سن کر، اس کی عظمت سن کر، اس کا کرم، اس کے احسان سن کر اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے، فاتبعونی،
تو میرا اتباع کر لو، میری غلامی کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے دل حقیقی محبت سے آشنا ہوں گے۔ جب اللہ کی طرف سے محبت آئے گی تو اس کے جواب میں جو محبت، جو اس تمہارے دل میں جو کیفیات پیدا ہوں گی وہ تم از خود پیدا نہیں کر سکتے۔ تم محبت کی اس بلندی کو جسے عشق کہتے اسے نہیں پا سکتے۔ یہ تب ہی ہوگا جس طرح دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے یحبہم ویحبونہ، کہ اگر تم نے اطاعت نہ کی عسیٰ یأت اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ قادر ہے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ خود محبت رکھتا ہوگا، اور محبت کے جواب میں ان کے دلوں سے محبت کے جو چشمے پھوٹیں گے ان کی مثال جہان میں نہیں ملے گی۔ لہذا عشق الہی کو اور کتاب و سنت کو یا شریعت مطہرہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عشق الہی شریعت مطہرہ کے اندر ہے۔ جو شخص شریعت کی حدود کو پھلانگے گا وہ عشق الہی سے، عشق رسول سے محروم ہو جائے گا۔ حدود شرعی کو پھلانگنا گویا عشق الہی کو ترک کرنا ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہے۔ ان کو دو کہنا غلط ہے، بلکہ ایک ہے کہ آدمی محض تحمیل ارشاد کرتا ہے، اس کے دل میں کیفیات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں۔ جیسے ہم اکثر کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن بڑا ہمیں وہ اگر پنجابی میں کہا جائے تو ہمیں بڑا اوکھا لگتا ہے اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے وضو کرنا، اس کے لیے اٹھنا جاگنا، اس کے لیے رکعتیں ادا کرنا، مسجد جانا، جماعت کا اہتمام، یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے سارا۔ اور جو خوش نصیب ہیں ہم میں سے وہ کرتے ہیں، لیکن ایک بوجھ جان کر، ایک تکلیف جان کر نہ کرنے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ لیکن یہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جو ایک نماز ختم کر لے، پھر کہیں کوئی کام بھی کر رہا ہو تو اس کا دل نماز ہی کی طرف ہو کہ کب دوسری کا وقت آئے گا کہ پھر مجھے بارگاہ الوہیت میں حاضری نصیب ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک نماز سے فارغ ہوا لیکن اس کا دل دوسری کا انتظار کر رہا ہے وہ ہمیشہ نماز میں شمار ہوتا ہے، اللہ کریم اسے کبھی نماز سے فارغ شمار نہیں کرتا۔ اور یہی تعریف صحابہ کرام کی کتاب اللہ نے فرمائی ہے، تراہم رکعن سجدا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے زندگی کے ہر لمحے میں وہ رکوع اور سجود ہی کر رہے، حالانکہ صحابہ تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، سفر کرتے تھے، سارے کام دنیا کے کرتے تھے، اولاد پالتے تھے، گھر بناتے تھے، لیکن ہر کام کرتے وقت ان کا دل بے قرار ہوتا تھا کہ کب وصول الہی کا لمحہ آئے اور ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ لہذا قرآن نے فرمایا تراہم، جب بھی دیکھے گا تو انہیں رکعن سجدا، جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں ہی دیکھے گا۔ اور محبت بغیر معرفت کے نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے پتھر برسائے، معروف واقعہ آپ سب جانتے ہیں، جسد اطہر زخمی ہو گیا، خون بہہ کر نالین مبارک میں جم گیا،
ایک باغ میں آپ نے ذرا دم لیا تو فوراً ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پہ مقرر ہے حاضر ہوا، غرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے پتھر پھینکے میرے حبیب پر، تو یہ طائف کے بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر ان کی بستی پر پھینک دے، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت کا حکم ہوا ہے کہ اگر میرا حبیب اجازت دے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ، چونکہ طائف بڑے پہاڑوں کی بستی ہے، تو یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان سے اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگی، عفو درگزر طلب کی، اور ان کی طرف سے عذر پیش فرمایا۔ اور کتنا خوبصورت عذر پیش فرمایا، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یا اللہ یہ مجھے پہچانتے جو نہیں بیچارے، انہوں نے تو اپنے اہل مکہ کے قریش کے ایک فرزند کو پتھر مارے ہیں، تیرے حبیب تیرے رسول کو تو پہچانا ہی نہیں، تیرے رسول کو پتھر نہیں مارے۔ آپ ان سے عفو درگزر سے کام لیجئے، شاید ان کی آئندہ نسل مجھے پہچان لے اور وہ تیری طالب اور تیری عاشق بن جائے، لیکن عذر جو پیش فرمایا وہ یہ تھا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اب یہ پہچان کیا شے ہے؟ ایک پہچان تو یہ ہے جو ہم ظاہر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک آدمی کا حلیہ پہچانتے ہیں، اس کا نام ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اسے پہچانتے ہیں، لیکن اس پہچان سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس پہچان سے کاروبار تو ہو سکتا ہے، اس پہچان سے تعلقات تو ہو سکتے ہیں، لین دین تو ہو سکتا ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی نقش دل میں نہ اترے۔ اور دل کی اپنی ایک دنیا ہے، زبان ایک شخص کی خوشامد کرتی رہتی ہے، دل اس سے نفرت کرتا رہتا ہے۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں ارباب اقتدار کو، حکمرانوں کو، ہر بندے کی زبان ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، اور جو پیرے پہ کھڑا ہوتا ہے اسی کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دل سے اس سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا؟ زبان کچھ کہتی ہے، دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو فرائض نبوت مقرر فرمائے ان میں پہلا فرض دعوت الی الحق ہے، اللہ کی طرف دعوت، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے ان پر، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کے دلوں سے آلائشیں دور کرتا ہے۔ دل کی آلائشیں خود پسندی، تکبر، نخوت، بدگمانیاں، دل کی بے شمار آلائشیں ہیں، دنیا سے محبت، اقتدار سے محبت، بے شمار طرح کی ہوس۔ فرمایا میرا حبیب ان تمام آلائشوں سے ان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ ذکی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ یہ تعلیم کتاب و حکمت دل میں نقش ہوتی جائے اور اس کا ایک ایک لفظ اس کے الہی اور اس کے رسول پیدا کرتا چلا جائے۔ صوفیاء نے یہی شعبہ اپنایا کہ دلوں کا تزکیہ کیا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ اس موروثیت کا جو ہماری اندر در آئی کہ بیٹا خواہ اس سے واقف تھا یا نہیں تھا، موروثی طور پر گدی نشین ہو گیا اور حقائق کی جگہ روایات میں لے لی۔ یہ امت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، ڈھول تماشے آ گئے، قوالیاں آ گئیں، گانا بجانا کیا ہے جی، اس سے یہ روح کی غذا ہے۔ کمال ہے جو کردار کو خراب کرتا ہے ڈھول تماشا، وہ روح کی غذا کیسے بن گیا؟ یہ میلے ٹھیلے، یہ ڈھول تماشے
تو ظاہری کردار کو بھی برباد کرتے ہیں، چہ جائے کہ روح کی غذا بن جائے۔ بے عمل بیکار لوگ، بے دین اور بے عقیدہ لوگ گا بجا رہے ہیں اور ہم سن کر روح کی غذا کھا رہے ہیں، جن کے اپنی روحیں مردہ ہو چکی ہیں اور ان کے وجود روحوں کی قبریں بن چکی ہیں، وہ آپ کی روح کو غذا کیا دیں گے؟ یہ سب موروثیت کی وجہ سے اور نااہلوں کی زاغوں کے تصرف نے، عقابوں کے نشہ من، جہاں کبھی شاہین ہوا کرتے تھے ان گھونسلوں میں کوے اور چیلیں آ گئی اور یہ حادثہ ہوا۔ تو یاد رہے عشق یہ ہے کہ جو اطاعت ہم ظاہراً کرتے ہیں اس میں ہمارا صرف وجود ہی شامل نہ ہو بلکہ ہمارا دل بھی شامل ہو جائے۔ جب ہم رکوع کر رہے ہوں تو صرف کمر دوری نہ ہو بلکہ دل بھی جھک رہا ہو بارگاہ الوہیت میں اور سیراب ہو رہا ہو وصل کی لذتوں سے۔ جب ہم سجدہ کر رہے ہوں صرف پیشانی زمین پہ نہ رکھی ہو بلکہ دل ڈوبا ہوا ہو عشق الہی کے سمندر میں، اور وہ کیفیات اور وصل کی وہ لذتیں محسوس کر رہا ہو، وصول کر رہا ہو سمندر میں، اور وہ کیفیات اور وصل کی وہ لذتیں محسوس کر رہا ہو، وصول کر رہا ہو۔ پر کیا کیا جائے؟ انسان ایک بڑی ٹیڑھی مشین ہے، بڑی الٹی، اس کا ہر بٹن جو ہے اس کے دوہرے عمل ہیں، ڈبل ایکشن ہے۔ آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں صحت مندی کے لیے، یہ کھا کے بیمار ہو جاتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، کبھی کھا کے بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام کے ڈبل ایکشن ہے۔ آپ اسے سلاتے ہیں کہ یہ سو کر اٹھے گا تازہ دم ہوگا، ہوتا ہے سو کر تازہ دم بھی ہوتا ہے، کبھی سو کر قائل ہو جاتا ہے، الٹا کام سے جاتا ہے۔ آپ اس کو احترام دیتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے، اس سے احترام اسے دیا جائے اور یہ میرے ساتھ پیار سے رہے گا، آپ عزت کرتے ہیں، وہ اکڑ جاتا ہے۔ یہ یعنی انسانی مشین جو ہے اس کے ہر بٹن کے ڈبل ایکشن ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ محنت تو کی جاتی ہے عشق الہی کے لیے، لیکن یہ عشق الہی کی بجائے اپنی بڑائی میں اسیر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو دودھ پلایا جائے اور وہ دودھ پی کر بیمار ہو جائے یا مر جائے، اب عجیب بات ہے کہ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن انسان کا کیا ہے کہ یہ دودھ پی کر ہی مر گیا۔ بھائی زہر کھانے سے تو مرتا، دودھ پینے سے کیوں مر گیا؟ اس لیے یہ پیچیدہ مشین ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس کام کا کیا اثر لے جائے گا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مشائخ اعظام نے، حضرات نے محنتیں کی لوگوں کے ساتھ، ان کو اللہ اللہ کرائی، ان کے ساتھ رات رات بھر جاگے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں عشق الہی پیدا ہو، اور ایک جگہ پر جا کر اسی عشق الہی کو انہوں نے اپنی گمراہی کا زینہ بنا لیا، اور یہ سمجھ لیا شیطان کی طرح کہ میرے تو اب بہت بلند منازل لوگ ہیں اور میں سب سے آگے۔ یہی بات تو شیطان نے سمجھی۔ ابلیس بھی ایک جن تھا، جنوں میں سے ہی تھا، انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں ایک عجیب سی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے درد کا، میرے عشق کا، میرے انوارات، میرے جمال کا امین ہو اور زمین پر میرا خلیفہ ہو،
زمین پر وہ کرے جو میں چاہوں، جو میں حکم دوں۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرنے لگے اس لیے کہ وہ وہاں اور خون ریزیاں کرے اور جنگیں ہوں اور خون بہائے اور فساد پیدا کرے زمین میں۔ یہ فرشتوں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ وہ جنات کی صورتحال سے واقف تھے کہ جنات بغاوتیں کرتے، تباہیاں پھیلاتے، فسق و فجور کرتے، قتل عام کرتے، پھر اللہ ان پر کسی کو مسلط کر دیتا یا عذاب بھیج دیتا یا فرشتوں کی فوج بھیج دیتا، انہیں مار پیٹ کر سیدھا کرتے، عذاب آتا، کچھ ہلاک ہوتے، کچھ توبہ کرتے، کچھ عرصہ ٹھیک رہتے، پھر وہی حال ہو جاتا۔ اس تجربے کی بنا پر فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ پہلے جو زمین پر ہیں ان کا کیا حال ہے، میں جو پھر ہوگا وہ بھی یہی کرے گا۔ اس پر ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس زمانے میں جب زمین پر جنات آباد تھے، ابلیس بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا عابد و زاہد جن تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر رہنے کو جگہ دی اور جنوں کی اصلاح کے لیے اسے بھی بھیجا جاتا رہا۔ یہ بھی آتا رہا۔ مولانا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کے ہوئے ہیں، انہوں نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں منظوم واقعات بھی لکھے، تو اس میں اس کے بارے، شیطان کے بارے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں زراہ تفاخر بفوج ملک گہے بر زمین بود گہ بر فلک، کہ یہ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی شان اور آن کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہمراہ لیے ہوئے کبھی زمینوں پہ ہوتا تھا اور کبھی آسمانوں پہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے معلم الملکوت کا نام دیا گیا، فرشتوں کا استاد۔ انہیں حکم یہ دیتا تھا، اللہ نے اسے یہ عظمت دی کہ ان سے یہ کام لو، انہیں جا کر بتاؤ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اب یہ منزل جو تھی یہ اس کی گمراہی کا سبب بن گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود بنایا اللہ نے اور تمام ملائکہ کو ابلیس سمیت سجدے کا حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ کریم نے پوچھا تم نے انکار کیوں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے کہیں بہتر ہوں، یہ تو آج مٹی کا ایک پتلا آپ نے بنایا اور میری عبادتیں، میرا ورع تقوی، میری منازل، میں فرشتوں کا استاد، آسمانوں پر رہنے والا، میں اس مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی وہ جو منازل بنی ہوئی تھی قرب کی، یا جو منازل بنی ہوئی تھی وصال الہی کی، بد نصیبی سے وہی گمراہی کا سبب بن گئے۔ اس میں وہ منازل بھی گئی، قرب الہی بھی گیا، ہمیشہ کے لیے مردود بھی ہوا، ملعون بھی ہوا، توبہ کی توفیق بھی گئی، سب کچھ جاتا رہا۔ اسی طرح کی پیچیدہ مشین انسان کی بھی ہے۔ بعض اوقات اس سے محنت تو کی جاتی ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، اسے وصال الہی نصیب ہو، اسے بلندی منازل نصیب ہو، اسے قرب الہی نصیب ہو، اسے قرب بارگاہ نبوت نصیب ہو، لیکن بد نصیب جب شیطان کے جھانسے میں آتا ہے تو جو جرم اس سے ہوا تھا وہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس زون میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میرے تو اتنے منازل ہے، میں فلاں سے اس طرح چلا گیا، میں اس طرح بلند ہو گیا، میرا یہ ہو گیا۔ اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب عشق کے نام پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ظاہر شریعت اور ہے اور عشق اور، جب گمراہی میں پڑ گئے، شریعت ترک ہو گئی، عبادات ترک ہو گئی، اتباع سنت جاتا رہا، تو
تو جانتے نہیں کہ کچھ بھی نہیں بچا، اپنے طور پر سمجھے رکھتے ہیں کہ نہیں عشق باقی، بھی عشق کہاں باقی ہے؟ شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیس۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہے میرے پاس، لیکن ان کے پاس سوائے اس وہم کے کچھ نہیں رہتا۔ تو اسلام خود عشق الہی ہے، اسلام خود عشق رسول ہے، اور اس کی سب سے بڑی کتاب یہی قرآن حکیم ہے۔ محبت کی سب سے بڑی درسگاہ احادیث محمد رسول اللہ ہے۔ یہ عشق الہی اور شریعت مطہرہ کو الگ سمجھنے والے وہی لوگ ہیں جو ابلیس کے جھانسے میں آ گئے۔ عشق کیا ہے؟ جس طرح بادام کے اوپر ایک مضبوط سا خول ہوتا ہے، وہ مضبوط خول شریعت مطہرہ ہے، اس کے اندر بادام کی نازک سی گلی محفوظ ہے۔ اگر وہ خول توڑ دیں تو اسے کوئی پرندہ بھی چگ سکتا ہے، اسے کیڑیاں بھی کھا سکتی، وہ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کے اندر وہ درد دل کہ جب ہم عمل کریں شریعت پر تو صرف اعضاء و جوارح عمل نہ کریں بلکہ دل بھی اس کا ساتھ دے رہا، اور دل میں درد بھی ہو، طرب بھی ہو، یہی عشق۔ اور جب ظاہری شریعت کا دامن چھوٹ جائے تو عشق وشق باقی نہیں بچتا۔ ہاں وہم رہ جاتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہے، اور اس وہم کا ازالہ ہو جائے گا جب ملک الموت آئے گا، جب عالم برزخ منکشف ہوگا، جب آخرت کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس وہم کا حاصل کچھ نہیں۔ ایک آدمی بیٹھ کر سوچ لے کہ میرے صحن میں آموں کا باغ لگا ہوا ہے اور اس پر بڑے بڑے آم ہیں اور میں بڑا مالدار ہوں، یہ سوچ رکھ کے بیٹھے رہے تو باہر باغ تو نہیں ہوتا۔ جب تک عملاً نہ ہو، اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ اسی طرح شریعت مطہرہ سے معرومی کے بعد کسی عشق و محبت کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے خبر دی، اللہ کی کتاب نے خبر دی، کنتم آدان فألف بین قلوبکم، تم سب دشمن تھے، اپنے بھی دشمن، ایک دوسرے کے بھی دشمن، میرے حبیب نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اب جو دامن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا وہ واپس اسی مد میں چلا جائے گا، پھر وہ دشمن بن جائے گا۔ دوستی کی صرف ملمہ سازی ہوگی، وہ نہ والدین سے محبت کر سکے گا، نہ اولاد سے، نہ اپنے آپ سے، نہ دنیا کی کسی شے سے، بلکہ سودا بازی پیچھے رہ جائے گی، لین دین رہ جائے گا۔ اگر میں اس بندے کی عزت کرتا ہوں تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں فلاں بندے کے پاس جاتا ہوں تو میرا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو کیا ضرورت ہے؟ یہ محبت نہیں رہے گی، کاروبار رہ جائے گا۔ بیٹے ہیں، بیٹوں سے محبت یہ ہوگی کہ بڑے ہوں گے پیسہ کمائیں گے، اگر پیسہ نہیں کماتے تو پھر ان سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر پیسہ کما کر نہیں لاتے تو وہی بیٹے جن سے بڑی محبت کا اظہار ہوتا تھا ان سے نفرت ہو جائے گی۔ والدین سے کچھ مل رہا ہے، بابا کی پینشن آ رہی ہے تو اس کی خدمت ہو رہی ہے، اگر بابا کی آمدن کوئی نہیں تو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ یار یہ مصیبت، بابا مرتا بھی نہیں، جان بھی نہیں چھوڑتا۔ کیا یہ روزمرہ کی باتیں نہیں ہیں؟ ان میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے
کہ جب آپ شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر کسی کامل کی توجہ نصیب ہو جائے تو بڑی پھلتی پھولتی ہے، اس پہ الہی بنتا ہے، اور پھر مخلوق سے بھی ان کی حیثیت کے مطابق محبت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اگر اس سے محروم ہو گئے باقی نفرتیں رہ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گولیاں مارنا رہ جاتا ہے، ایک دوسرے پر فتوے لگانا رہ جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانا رہ جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی دینا، اور کتنے عجیب حالات ہوتے کہ بندے اپنی بہتری سوچنے کی بجائے دوسرے کا نقصان زیادہ سوچتے۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، سوچتا ہے، کام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بہتری کے لیے کرے، بجائے اس کے کہ اس سے اپنے کام سے زیادہ محنت دوسروں کو نقصان پہنچانے پہ کرتا ہے۔ کیوں؟ دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے چھوٹا تو باقی نفرتیں رہ گئیں، دشمنیاں رہ گئیں، عداوتیں رہ گئیں۔ تو میرے بھائی، سارا عشق اسی کتاب میں ہے جو اللہ کی کتاب ہے، سارے درد اسی دامن میں ہے جو دامن محمد الرسول اللہ کا ہے، سارا کیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے۔ اللہ کرے یہ دل سے نصیب ہو تو پھر بندہ اس کی لذتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔